اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تصبک حسنة تسؤهم وان تصبک مصیبة یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون صدق اللہ العظیم۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے، تسؤہم تو وہ ان منافقوں کو تکلیف دیتی ہے، تسؤہم انہیں بری لگتی ہے۔ ان تصبک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پہنچ جائے حسنۃ کوئی بھلائی، تسؤہم تو وہ ان کو بہت بری لگتی ہے، افسوس میں ڈال دیتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی پریشانی آزمائش آ پڑے، یقولو تو یہ لوگ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا، ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ لوگ جب واپس لوٹتے ہیں تو بڑی خوشی خوشی لوٹتے ہیں، مسلمانوں کی تکالیف پر بہت خوشی مناتے ہیں۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دو لَن يُصِيبَنَا، کہ ہمیں جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، وہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ لن یصیبنا، ہرگز ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا رکھوالا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس سے قبل آیات میں بات چل رہی تھی کہ یہ منافقین غزوہ تبوک میں نہ جانے کے لیے طرح طرح کے بہانے لگا رہے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت مانگ رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھتے ہیں، آخرت، اللہ تعالیٰ کی رضا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا، جنت، وہ ان کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچ جائے، آپ کو جو ہے کوئی اچھائی مل جائے، کوئی فتح مل جائے، کوئی مال غنیمت مل جائے، آپ کے ساتھیوں میں اضافہ ہو جائے، کوئی خوشی مل جائے، تو یہ لوگ غم زدہ ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر، صحابہ کرام پر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو یہ بڑے اس پر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اس وجہ سے قد اخذنا امرنا، ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا، ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا جو ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اور اس سارے معاملے کا جب پتہ چل جاتا ہے پھر بڑی خوشی مناتے ہیں، اچھا ہوا ان کو تکلیف پہنچی اور ہم بڑے عقل مند تھے جو ہم ان کے ساتھ نہ ہوئے۔ تو فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، جو تکلیف، جو آزمائش، جو پریشانی ہمارے اوپر آ رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی تھی، اور جو تقدیر میں ہو وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ انسان کا کام اپنا بچاؤ کرنا ہے، انسان کا کام اسباب اختیار کرنا ہے۔ ہم نے جو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کیا، ہم جو نکلے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے چاہے جان بھی چلی جائے تو اس میں کوئی نقصان نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا جائے پھر بہت کچھ بچ بھی جائے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہو، کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کو جو ترقی حاصل ہو، تو مسلمانوں کو اس پر خوشی منانی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ غیر مسلم اپنی فتح پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہم مسلمان آپس میں اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے کہ مسلمانوں کے ایک گروہ، کسی ایک ملک کو کوئی فتح مل جائے، کامیابی مل جائے تو ہم خوشی منانے کے لیے تیار نہیں۔
اس لیے کہیں پر اسلامی نظام کا نفاذ ہو جائے، کہیں پر کسی کو ظلم تشدد سے بچا لیا جائے، کہیں پر مسلمانوں کی اسلامی حکومت قائم ہو جائے، کہیں پر مسلمانوں کو کسی کے مقابلے میں فتح مل جائے، تو مسلمان دوسرے مسلمان کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس پر خوشی منائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جب یہ شکر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی یہ کامیابیاں اور فتوحات عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی کے ذات پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هل تربصون بنا، تم ہمارے لیے کس بات کے منتظر ہو، الا احدى الحسنيين، سوائے اس کے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک مل جائے، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں اس بات کے انتظار میں ہے، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، یہ کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاس سے کوئی عذاب دے دے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب دے دے کہ ہمارے ہاتھوں دنیا میں تم مارے جاؤ، فَتَرَبَّصُوا، چنانچہ تم انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو اے منافقو، تم کس بات کے انتظار میں ہو؟ جس بات کا بھی تم انتظار کر رہے ہو وہ دو ہی چیزیں ہیں، یا ہم غازی بن جائیں گے یا ہم دشمن کے مقابلے میں شہید ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھو شہادت بھی ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم بچ جائیں غازی ٹھہریں تب بھی ہماری کامیابی ہے۔ تو دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تو ہمیں مل کر رہے گی۔ شہادت کتنی بڑی کامیابی ہے، قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ شہادت کتنی بڑی کامیابی ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے، جنت میں اتنے اونچے اونچے محلات ہیں کہ غیر شہید جب دیکھے گا تو سر پر پگڑی ٹوپی نیچے گر جائے، اتنے اونچے اونچے محلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے۔ ظاہر ہے جو صحیح طریقے پر چل کر اللہ کے دین کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان جیسی قیمتی چیز کو قربان کر دے، کہ اللہ تعالیٰ اسے مایوس ہونے دے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یا تو یہ ہوگا یا دشمن کے مقابلے میں بچ جائیں گے، تب بھی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور فرمایا کہ ہاں اپنا معاملہ سوچو، اپنا معاملہ سوچو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا تو اللہ اپنی طرف سے دنیا میں کوئی آزمائش عذاب نازل کر دے گا، یا ہمارے ہاتھوں تمہیں شکست ہوگی، ورنہ آخرت میں جو ہے تمہاری پکڑ، اور آخرت میں کفار بھی دوزخ میں، اور منافقین تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ لہٰذا انتظار کرو، قیامت کے دن قائم ہوگا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ منافقین اس طرح کی باتیں کرتے، اسلام کے نقصان، مسلمانوں کے نقصان پر خوشیاں مناتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے، دل یہ چاہتا ہے منافقوں کے بڑے سردار عبداللہ بن ابی کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دع ان الناس يتحدثون ان محمدا يقتل اصحابہ، عمر چھوڑ دو، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، عمر چھوڑ دو، یہ نمازیں پڑھنے والا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ دع ان الناس، چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یتحدثون ان محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ، اپنے دوستوں کو قتل کرواتے ہیں، چھوڑ دو ان کا معاملہ، خود ہی جو تمام کر دیا جائے گا۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، مرضی، احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ فتح مل جائے، خود ہمیں فتح مل جائے مسلمانوں کو کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں، اس پر خوشی منانی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، مسلمانوں کی خوشی پر خوشی منانا، اور مسلمانوں کے نقصان پر جو ہے وہ صبر کرنا اور غم کرنا اور افسوس کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔